الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیں پروگرام صبح معرفت۔ اس پروگرام میں ناظرین ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت جاندار موضوع ہے، بہت شاندار موضوع ہے۔ سفر کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے سفر کے حوالے سے پائی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیز جو ہے وہ سفر کیا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، کوئی کام شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بہت ساری تہم پرستی جو ہے، اور بہت ساری باتیں جو سفر کے مہینے کے ساتھ کہ یہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے۔ تو آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہم سفر کے حوالے سے بات کریں، کن شخصیات کا اس میں ولادت ہوئی ہے، کن کے وصال ہیں، اور سفر کے مہینے کی خاص عبادات کون سی ہیں، اور کتنی صداقت ہے ان کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا جو ہے اہمیت ہے اور کیا دلائل ہیں۔ تفصیلی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بہت جاندار پینل ہے، اور اس پہ جو دونوں شخصیات سے بہت آپ لوگ پیار کرتے ہیں، اور جب ان کی گفتگو کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ مختلف چینلز پہ ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے جو مہمان شخصیت ہے میرے ساتھ جناب صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب تشریف فرما ہیں، آپ پسند بھی کرتے ہیں ان کو، ان کے گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع ہو بڑی جاندار انداز کے ذریعے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے آنے کا شکریہ قبلہ۔ اور ان کے ساتھ شخصیت ہیں ماشاءاللہ، جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی مناظرے کا ماحول ہو تب بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ ہر میدان میں آگے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹاپک آپ ان کو دیں تو بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی ہی جو ہے بڑی ریسرچ کے ساتھ ریسرچ بیسڈ بات کرتے ہیں، اور لوگ ان کو پیار کرتے ہیں، آپ بہت ان سے محبت کرتے ہیں۔ مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد وقاص جعفر صاحب تشریف فرما، اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں عبداللہ بھائی سے۔ عبداللہ بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک اسلامی مہینہ، محرم کے بعد سفر ہے، اور سفر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اس میں سفر نہیں کر سکتے، اور بڑے معاملات ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں سفر کی اہمیت ہمیں کیا ملتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جناب عارف طیبی صاحب، آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں آج ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ مجھے مدعو کیا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو دیکھیے قرآن عزیز برہان رشید نے ہماری رہنمائی فرمائی سورہ توبہ مبارک میں اس حوالہ سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں، اللہ کی پاک کتاب میں وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں۔ جی، گویا یہ جو مہینے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے اللہ رب العزت جل وعلا کے تخلیق کردہ ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن عزیز نے دوسرے مقام پر ہمارے لیے واضح کر دیا، انسان کو مخاطب کر کے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جانا۔ یعنی اللہ رب العزت جل وعلا نے ہماری یہ بھی رہنمائی فرما دی کہ کوئی چیز اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ یہ ضرور ہے۔ تیسری چیز قرآن عزیز نے پھر ایک مقام پہ ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے ہاں بقا کا اصول یہ ہے کہ جو اس کی مخلوق اور انسانیت کو فائدہ دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو نقصان اور شر دیتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ ان تمام قرآنی حوالوں سے یہ بات ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ کوئی مخلوق ہو، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، اسے منحوس نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہا جا سکتا ہے۔ میرے اللہ کی جو بھی تخلیق ہے وہ بے مثال ہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم کس نظر سے، کس زاویہ سے دیکھیں۔ تو قرآن عزیز نے اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی اچھائی ہو، بھلائی ہو، وہ اس کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی شر ہو، تو پھر وہ کہتا ہے یہ میری خامی ہے۔
یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اگر آپ پڑھیں سورہ کاف میں، اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچھائی کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کی ہے، اور جو کمی ہو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ طریقہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے، یعنی سفر کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو، منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ رہا کہ مصیبت آنا، تکلیف آنا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ آنی ہے۔ اس آزمائش کو اگر آپ منحوس سمجھتے ہیں تو آپ کی پھر اپنی عقل جو ہے یہ اس کا فطور ہے، وگرنہ اللہ کی آزمائشیں جو سب سے زیادہ آئی ہیں وہ اللہ کے سب سے مقربین یعنی جماعت انبیاء پر آئی ہیں، اور کسی نبی نے آزمائش کو یا کسی لمحے کو یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب تکالیف آئیں، طیبی بھائی آپ کی اہلیہ محترمہ نے جب وہ تکالیف دیکھی تو ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، خاص ہیں، قریبی ہیں، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ مجھے حیا آتی ہے، جس رب نے 70 برس مجھے اپنی نعمتوں کی فراوانی بخشی ہے، مجھے ہر زندگی کا سکھ بخشا ہے، میں آنے والی آزمائش کو 70 دن بھی نہ برداشت کروں، تو میں اپنے اللہ سے بھی دعا کرتے ہوئے ایک جھجک محسوس کرتا ہوں۔ تو اس لیے قوم کو ہماری بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بڑی جلدی سے اللہ رب العزت کی جو آنے والی آزمائش ہے اس کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی سہولتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ انداز کے اندر بیان آپ نے فرمایا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ انبیاء اکرام نے تعلیمات دی ہے ہمیں کہ اللہ سے جو ہے وہ ایک رابطہ انسان کا بندے اور خدا کا ایک جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا اس مہینے کو، جیسی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے بڑے گھروں کے اندر بات شروع کہ بلائیں نازل ہونے والی ہیں، سختی کا مہینہ آ گیا ہے، اور 13 دن جو ہیں بہت سختی کے ہیں، اور 13 دن جو ہے نا خیرات کی جائے، خیرات تو ویسے بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ایک پیٹرن بن گیا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس کی جو ہے نا اس میں حقیقت ہے کیا؟ اس والے سے کیا فرماتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ پیغام بتایا اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتایا کہ سفر ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی جاندار چیز ہو، کوئی زیرو چیز ہو، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی قدرتی چیزیں ہیں، جانور ہیں، ان تمام میں کوئی چیز منحوس نہیں۔ صحیح۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کیونکہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ مفتی صاحب نے پڑھ دی ہیں، قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر۔ آقا علیہ السلام نے یہ چار ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے۔ صحیح۔ یعنی کوئی بیماری آ جائے، کوئی موذی مرض آ جائے، جیسے ابھی حال ہی میں چند سال پہلے کرونا وائرس آیا تھا، تو آقا علیہ السلام فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی تا وقت تک کہ اللہ کا امر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا ولا طیرہ، یعنی ویسے تو اس کو پرندے کے ساتھ کہا، لیکن کیونکہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ یہ کب سے ہے، تو زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے وہ فال نکالا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر تین قسم کے تیر موجود تھے۔ اچھا۔ ان تیروں کے اوپر کوئی بھی بندہ کوئی نیا کام کا آغاز کرنے لگتا، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا، تو وہ اس جاتا اور جا کے دیکھتا کہ کسی پہ لکھا ہوتا لا افعال، تم نے یہ کام نہیں کرنا، کسی پہ لکھا ہوتا افعال کی کام نہیں کرنا ہے، اور ایک پہ لکھا ہوتا سفر۔ سفر کا معنی ہوتا خالی، سفر کا لغوی معنی خالی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم اردو زبان میں صفر بولتے ہیں یہ بھی سفر ہی ہے، زیرو، تو وہ خالی، تو اس لحاظ سے وہ کہتے کہ اگر یہ کام کا حکم ہے تو وہ کر لیتے، اگر لا میں آ جاتا، نفی میں جواب آ جاتا وہ کام نہیں کرتے تھے، اگر خالی آ جاتا تو وہ دوبارہ ایک ٹرائی کرتے، ایک ٹاس کر لیتے کہ دوبارہ سے ہم ٹرائی کریں اگین کہ اب دوبارہ اس میں سے ہم نے کام کرنا ہے کہ نہیں۔ یہ تینوں قسم کے تیر ہوتے ہیں۔ اور پھر پرندے بھی باقاعدہ طور پہ مطاف کے اندر پنجرے موجود ہوتے، ان پنجروں کے اندر پرندوں کو قید کیا جاتا اور اسی کام کے لیے رکھا جاتا کہ کوئی جاتا ہے اور اس میں سے طوطے کی فال نکالی جاتی، وہ پرندہ اڑتا، اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا، آخر پرندے نے تو اڑنا ہی ہے، تو جب وہ دائیں بائیں کسی طرف اڑتا تو کہتے جی ہمارے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک کیٹاگوریکل یہ فرما دیا کہ ولا طیرہ، کی فال نما کوئی چیز جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی، 10 شناسی، ستارہ شناسی، یہ تمام چیزوں کی اللہ کے رسول نے نفی فرما دی۔ پھر
فرمایا ولا ہام. ویسے ایک تو معنی اس کا الو بھی ہے، لیکن اس کو اگر آپ ٹپیکلی یوز کریں گے تو نحوست کے اعتبار سے کہ کوئی چیز بدشگونی میں شامل نہیں ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی. ہاں نحوست ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے بندے کے، انسان کے اپنے کرتوت، اپنی بدعمالیاں، اس کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں اور حضور اکرم صحابہ کو فرمایا کہ بھئی یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. اٹ مینس کہ وہ جگہ منحوس نہیں ہے، وہاں پہ ان لوگوں کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہاں پہ عذاب نازل کیا. تو کوئی چیز، کوئی شخص بطور اپنی آئیڈینٹی کے وہ منحوس نہیں ہوتا تا وقت کہ وہ اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، بدعمالیوں کی جو نحوست ہوتی ہے، جیسے فومن نفس کہ تمہارے نفس کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حکم فرمایا. اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ کب سے ہے، کہ بتا یہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے. آپ اگر واقعات پڑھتے ہیں انبیاء کرام کے، امتوں کے، تو آپ پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو ساری توہم پرستیاں ہیں، یہ جو بد عقیدگیاں ہیں، یہ جو ساری خرافات ہیں، ان کا زمانہ جاہلیت میں نے جیسے آپ کو مثالیں دے دی. ابھی زمانہ جاہلیت کی ہی مثال تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. عورت کو، اس کے ساتھ ساتھ جانور سواری کو، اور گھر کو، کہ یہ منحوس ہے. تینوں نعمتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی، کیونکہ اگر عورت بد اخلاق ہے، بد چلن ہے، تو ظاہرہ گھر کے اندر جو ہے ایک معاملات خراب ہیں، آپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، ظاہرہ معاملہ خراب ہوگا. اسی طرح اگر گھر تنگ ہے تو، یا وہاں پہ جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے کہ نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی درود ہے. یہاں رک کے میں ساتھ آپ بتائیے گا اس حوالے سے. ہم کہتے ہیں یہ گھر جو ہے میں نے لیا، مجھے گھر راس نہیں ہے. یہ اچھا یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی گھر کے اندر گئے؟ بالکل نہیں. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو 40 دن تک اکیلا رکھنے سے منع فرمایا. ظاہر ہے وہاں پہ پھر آسیب اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. ویسے گھر کے اندر نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ خود اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جیسے آپ کا دل، آپ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے، اس طرح گھر بھی اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ گھر بھی میں بھی ہوتا اگر تو یہ منحوس ہوتا. اور 34 نمبر پہ فرمایا سواری. تو یہ تینوں چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٹاگوریکلی منع فرما دی. یہ بھی زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہے. اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں تو بنی اسرائیل میں دیکھیں کہ وہ بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی اچھی کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں ہماری طرف سے ہے، اور اگر کوئی ان کو برائی پہنچتی یا کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے ہیں یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں کی وجہ سے. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جس میں یہ نحوست سمجھاتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چاروں چیزوں کا ذکر فرمایا. پھر سفر کا کہا ولا سفرہ. سفر کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ 3 محترم مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور پھر محرم. اس میں کیونکہ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جو ہیں یا قریش مکہ جو ہیں وہ پوری دنیا سے حجاج آتے تھے، وہاں پہ نظر و نیاز ہوتی تھی، وہ سارا سسٹم ان کا عطیات کا، خیرات کا، وہ سارا سلسلہ چلتا تھا. تو وہ جنگ و جدل کریں گے تو مہمان نوازی کیسے کر سکیں گے؟ لہٰذا نہ وہ کوئی کاروبار کرتے تھے اور نہ کوئی جنگ کرتے تھے. تو جیسی سفر کا مہینے کا آغاز ہوتا وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے. تو لوگوں نے وہ ایزیوم کر لیا کہ یہ مہینہ ہی منحوس ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا عمل کیا ہے. انہوں نے کہا یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے یہاں پہ شادی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. حضور نے چاروں چیزوں کی جو چیزیں خرافات کے زمرے میں آتی ہیں، آپ نے چاروں چیزوں کے بارے میں فرما دیا. لا ادوا ولا طیرا ولا حام ولا سفرا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بطور مسلمان. اور حضور نے ایک بات فرمائی بڑی امپورٹنٹ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، لیکن ہر شخص اس بدشگونی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا بدشگونی شرک ہے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا بدشگونی، نحوست کا کہنا یہ شرک ہے. 3 مرتبہ فرما کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر شخص. اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر توکل کرنے کا جو ایک راستہ بتاتا ہے، اس سے اس کا وہ جو بدشگونی والا معاملہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ساری جو خرافات، جیسے آپ نے کہا سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور 13 دنوں تک تو آپ نے، اور 13 کا عدد بنی اسرائیل کے اندر منحوس سمجھا جاتا ہے. اور آج بھی اس کا یہ عالم ہے قبلہ کہ آپ دیکھیے طیبی صاحب کے جہاز کے اندر 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی. آج بھی آپ دیکھ لیں
13 نمبر سیٹ نہیں رکھتے کہ یہ منحوس ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جو ہے پیچھے زمانہ جاہلیت سے اور اس سے پہلے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. بڑے آسان انداز میں ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں, بڑی ڈیٹیل میں لوگوں کو یقیناً اس پہ بڑی ساری بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ کلیئر کر دیں آپ نے. عبداللہ صاحب, جدت بھی ہے اور ہمارے یہاں جس طرح بام روز پہ جدت جو ہے, ہم لوگ پڑھے لکھے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ توہم پرستی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. وہ جتنا پڑھ لکھ جائے وہ کہتا ہے بلی نے رستہ کاٹ دیا تو میرا آج کام نہیں ہوگا, گھر میں چھپکلی یہ ہوگا. ان کے بہت ساری چیزوں کو منحوس, کسی چیز کو منسوب قرار دے دیا, کسی درخت کو منحوس کہہ دیا. تو تعلیمی روج بھی ہے, جدت بھی ہے اور شعور بھی ہے, پھر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم جو نا وہ اس طرح کے معاملات ہمارے اب تک نہیں نکلے. وجہ کیا ہے آخر؟ دیکھیے, میں آپ سے یہ تو اتفاق کروں گا کہ جدت ہے اور تعلیم جو ہے یہ کافی ہے, لیکن اس سے میں بصد ادب اختلاف کروں گا کہ شعور ہے. شعور نہیں ہے. صحیح. ہاں, شعور ہوتا, شعور سے عین نکل گئی ہے, شعور رہ گیا. شعور ہوتا اگر تو یہ چیزیں نہ ہوتی. یہ چیزوں کا ہونا ہی یہ دلیل ہے کہ علم ہے, شعور نہیں ہے. صحیح. اچھا, اب ہوا کیا, بدنصیبی کہیے یا جو بھی اس کو, ہم جس معاشرے میں رہے ایک لمبا عرصہ وہ ہندو کلچر تھا. بدنصیبی سے ہم اسلام کی طرف تو آ گئے, لیکن ہم اس کلچر کو آج تک نہیں خیر آباد کہہ سکے. ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہمارے معاملات زندگی کے دیکھ لیں, اس پہ ابھی بھی گہری چھاپ آپ کو ملتی ہے ہندوانہ کلچر کی. یہ مایوں ہو رہا ہے جی, یہ فلاں ہو رہا ہے جی, یہ فلاں, یہ ساری چیزیں وہاں سے آئیں. اچھا, اسی کے ساتھ ٹریول کر کے یہ چیزیں بھی آ گئی. ہندو آج بھی, جہاں تک آپ نے کہا نا پڑھا, تو کیا ہندو کم پڑھا لکھا ہے؟ بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے ایک خدا کو تراش کے اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں. یہ کلچر ان کا تھا کہ بلی گزر گئی ہے, راستہ کاٹ گئی ہے, یہ ٹائم ہو گیا تو یہ نہیں ہو گیا, کانچ کا برتن سے نظر کٹ جاتی ہے. ہاں جی, کانچ کا برتن ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا, دودھ بوائل ہوتا ہوا باہر گر گیا تو اب یہ ہو جائے گا, اب دیوار پہ کوا بول گیا تو اب مہمان آ جائے گا, اب آپ نے یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا, اب چاند گرہن آ گیا ہے تو اب پریگننٹ خواتین, انہوں نے لسٹ پہ لگا رکھا ہے کہ وہ آگے, ہاں جی, وہ ڈاکیا بنا ہوا ہے, وہ ڈاکیا بنا ہوا ہے, وہ پیغام رساں ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے مہمان چل پڑے, آپ تیاری کر لیں. تو کتنا اچھا سسٹم ہے یہ, آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں, تالا لگا کے چلے جائیں تاکہ مہمان نہ آئے آپ کے گھر میں. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں پریگننٹ خاتون ہے تو جی اب چاند گرہن ہو گیا تو وہ کینچی نہیں پکڑیں گی, وہ چھری نہیں پکڑیں گی, وہ یہ نہیں کریں گی, وہ یہ ساری چیزیں عارف بھائی صرف اور صرف اپنے دین سے دوری کی وجہ سے. جیسے ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ان ڈیٹیل آپ کو احادیث پڑھ کے سنائی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح طور پر یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ نحوست جو ہے وہ آپ کے اور میرے اعمال کی ہے. ہم جو کر رہے ہیں, جو بیج بو رہے ہیں, جب اس فصل نے تیار ہونا ہے, جب ہم نے کاٹنا ہے, تو پھر ہم اس کو ڈالیں گے, کبھی دن پہ ڈالیں گے, کبھی وقت پہ ڈالیں گے, کبھی حاکم وقت پہ ڈالیں گے, کبھی اپنے چچا پہ ڈال دیں گے, کبھی ممانی پہ ڈال دیں گے, اور خود پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اگر اللہ ہمیں شعور دے اور شعور کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے تو پھر یہ چیزیں ہم سے ختم ہو سکتی ہیں. ادروائز اگر ہم دین کو چھوڑ کے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ گئی, آپ نے کالی بلی کو کتنا پاورفل مان لیا کہ آپ نے کہا کہ یہ بلی چونکہ کاٹ گئی راستہ اب کام نہیں ہوگا. بھائی کام کس کی مرضی سے ہونا تھا, کس کے حکم سے ہونا تھا؟ اللہ کے. کام کس کے حکم سے نہیں ہونا؟ اللہ کے. تو اللہ کی الٹیمیٹ ذات ہے جس نے فیصلہ فرمانا ہے, اور آپ ایک بلی کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ بلی میرا فیصلہ کرے گی. تو یہ ساری چیزیں عارف بھائی یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ بدنصیبی سے ہم اپنے ذہن کی غلامی اس کو اتار کے نہیں رکھ سکے. ہم آج بھی ذہنی طور پر جکڑے ہوئے ہیں مختلف خیالات کی غلامی میں اور مختلف کلچرز میں. ہم اپنی جو پہچان ہے, جو شناخت ہے, جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ہم بدنصیبی سے اس سے آگے کا سفر ابھی تک نہیں کر سکے. دائرے میں گھوم رہے ہیں اور پھر اسی دائرے میں گھوم گھوم کر ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. تو اللہ کرے یہ شعور آ جائے ہم میں.
تو یہ جو جیسے قرآن کی آیات میں نے پڑھ دی، حدیث پڑھ دی گئی، واضح کر دیا گیا، بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑا کیٹیگوریکل لکھا ہے کہ جو بندہ سفر کو یا ایام کو منحوس سمجھتا ہے گویا اس نے اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو فراموش کر دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز کی جو رسائی ہے آپ تک بہت آسان ہے اور آپ چیزیں جو سننا چاہتے ہیں ون ٹچ کے فاصلے پہ ہے، لیکن دیکھیں مسجدوں میں محراب منبر سے وہ چند ٹپیکلی موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، یہ موضوعات میڈیا ہاؤسز پر چھوڑ دیے گئے ہیں، رمضان نشریات پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ ٹی وی والوں کا یا آپ یہ شخصیات جن کو مدعو کرتے ہیں آپ پہ چھوڑ دیا گیا کہ بس ہمارا ہی خاصا کہ ہم نے یہاں بیان کر رہے ہیں، محراب سے صدا نہیں آتی، ممبر سے صدا نہیں آتی، ان چیزوں کی یہ جو معاشرے میں جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ہم اس پر بات ہمارے علماء بہت کم کرتے ہیں، بہت کم سننے کو ملتی ہیں، گو کہ ٹپیکلی موضوعات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ 12 مہینے 12 موضوعات چل رہے ہوتے ہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ عارف طیب صاحب بصد احترام میں اس بات سے اختلاف کروں گا، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے لوگوں نے مساجد کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، صحیح ظاہر ہے مفتی صاحب بھی جمعہ پڑھاتے ہیں، میں بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، اور ظاہر ہے ہمارے جو بھی عزیز و اقارب ہیں یا ہمارے دوست احباب ہیں وہ نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ میجورٹی آف دی پیپل جب عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، انہوں نے وہ جو پہلے والا پیغام ہوتا ہے اردو کی تقریر ہوتی ہے اس کو انہوں نے سماعت ہی نہیں کیا ہوتا، تو یہ ایک میجورٹی ہے۔ اور یہ اسی کی وجہ ہے نا کہ وہ میرے خیال 12 دن 12 موضوعات سر نہیں یہ بات نہیں ہے، لوگ دین سے بیزار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بندہ اپنے مطابق اپنے مزاج کے مطابق سننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو مذہبی معاملہ ہو گیا نا، ایک تو مسلک کی معاملہ ہو، وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہوگی۔ اب اس مسلک کے اندر بھی رہ کے بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میرے کام کے ساتھ، میرے کاروبار کے ساتھ، میرے جاب کے ساتھ، میرے مزاج کے ساتھ جو چیز ریلیونٹ ہے نا میں وہ سنوں گا، وہ عالم دین کو سنوں گا، وہ موضوع کا سنوں گا جو اس کے مطلب کی بات ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دوسری جو ابھی اپنا عبداللہ ثاقب صاحب فرما رہے تھے بلی کا راستہ کاٹ جانا، یہ ساری تمام پرستیاں، اس میں جو آپ سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو بالکل بات درست ہے کہ ہم ہندوانہ کلچر سے آئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا قبلہ یہ پوری دنیا آل اوور دی ورلڈ آپ کو ملیں گی، ہر سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ صرف مذاہب کی بات یعنی صرف کلچر کی بات نہیں، ہر مذہب کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی خاص مقصد کے لیے کسی کام کے لیے گئے یا نکلے، تم نے اس چیز کا ارادہ کیا اور بدشگونی کی وجہ سے تم نے اپنا مقصد لوٹا دیا، یعنی جیسے ابھی کہا کہ وہ آپ جا رہے تھے رستے میں بلی آپ کو آ گیا، آپ نے کہا جی میں تو اب میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، میں واپس جا رہا ہوں، یا آپ نے اس سے پہلے فال نکال لیا کہ تو یہ میرے لیے کام ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ نے عمل کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے احسن کام کر رہا تھا اور اس نے ارادہ کیا تھا کرنے کا اور اس نے بدشگونی کی وجہ سے وہ کام ترک کر دیا تو اس نے وہ شرک کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ آپ نے بھی کہا نا کہ اس کی کیا وجہ ہے جناب، یہ کیوں بڑھ رہی ہے، اور یہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی، طیبی صاحب، جس معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 عذابوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ نمبر 1 توہم پرستی۔ آج ہمارے معاشرے میں جس کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں توہم پرستی اتنی زیادہ ہے، فلاں نے میرے پہ جادو کرا دیا، فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں نے بندش کر دیا، فلاں میرا کاروبار نہیں چلنے دے رہا۔ چیزیں ہو بھی تو زیادہ گئی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ریئلٹی ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ دوسری سانس بنا دی ہے نا۔ توہم پرستی کے ساتھ دوسری چیز جو عذاب ہوگی وہ آپس میں کینہ اور حسد ہے۔ حسد کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے اوپر بد نظری ہوتی ہے، حسد کی بنیاد پہ جادو ہوتا ہے، حسد کی بنیاد کے اوپر یہ سارے عملیات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، رشتہ داروں میں زیادہ یہ معاملہ چلتا ہے، کیوں رشتہ داروں میں زیادہ ایک دوسرے کو، تو یہ وہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 ایسے عذاب ہیں جو مسلط اس معاشرے پہ ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب جو آپ نے حل بتایا اس کا حل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کے سفر پہ تھا، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں معراج پر جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ہے جو اکیلے ہی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہے۔
اور کچھ کے ساتھ چند لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 4 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 20 لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی طرح میں نے دیکھا کہ ایک کی بہت بڑی امت ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو طیبی صاحب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ حضور نے گمان یہ کیا کہ شاید یہ میری امت کی بات ہو رہی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ بعد ازاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ذہن میں تھا ہی کہ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیے، تو حضور نے جب کناروں کی طرف دیکھا تو دونوں جانب ایک جم غفیر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خوش ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کہ اے صحابہ اس میں سے 70,000 لوگ، یہ علماء کہتے ہیں یہ کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ تعداد نہیں ہے، یہ ایک کثرت کی بات ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بلا حساب و کتاب، یعنی ایک ان لمیٹڈ لوگ جو ہے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے میری امت کے۔ تو اس میں چہ میں گوئیاں ہونے لگی، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید یہ ہماری بات ہو رہی ہے یا ان میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں یا ہماری آل اولاد ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عکاشہ اور دوسرے دیگر صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو توہم پرست نہیں ہوں گے، جو ستارہ اور یہ ستارہ شناسوں ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور فرمایا وہ اللہ پہ توکل کریں گے، یہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ستارہ جو ستارے کے حال بتاتے ہیں، جو ہاتھ دیکھتے ہیں، جو پامسٹ ہوتے ہیں، اب دیکھیں وہ کئی باتیں، کئی لوگ میں ایسے جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس گئے بڑی باتیں ٹھیک بتائی ہیں، کیونکہ یہ علم تو ایک ہے نا جی، بے شک اس میں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ علم پہ یقین کرنا ہے؟ کیا اس کا اصل میں معاملہ ہے کیا؟ جو میں مقصد تو ہے نا، علم جو ہوتا ہے نا، علم قبلہ علم کی حد تک اس بطور انفارمیشن تو آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو علم ہے نا قبلہ، علم وہ ہوتا ہے جو 2+2=4 کے مطابق مکمل، جس کی اتھینٹٹی ہو، جس میں اسپیکولیشن نہ ہو، جس کے اندر پروبیبلٹی نہ ہو کہ غالباً ایسا ہو جائے گا۔ بعض آپ بتاتے ہیں، وہ کہیں گے جناب وہ رات آپ کا ستارہ جو ہے وہ دائیں طرف چلا گیا، مشتری ادھر چلا گیا، وہ یہ ہو گیا، اس وجہ سے معاملہ آپ کا خراب ہو گیا، تو اسپیکولیشن کے اوپر ہوتا ہے، الٹیمیٹ علم نہیں ہے، ایک 100% شیورٹی کے ساتھ وہ علم نہیں ہے۔ حضور کا کیا فرمان ہے وہ سن لیں، پھر آپ کی مرضی ہے آگے عوام کی جو سن رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ستارہ شناسوں کا اور ستاروں کا منکر ہے وہ اللہ کا مومن ہے، اور جو ان کا مومن ہے، ستاروں کا مومن ہے، وہ اللہ کا کافر ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے اور یا ستارہ شناسی کے اوپر، 10 شناسی کے اوپر اور فال نکال لیں، ان تمام توہمات کے اندر پڑھنا ہے تو آپ کی مرضی۔ اچھا طیبی صاحب آپ غور کیجئے نا، بھئی آپ کا اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ اس شریعت کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی، آپ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو آپ فوراً جو ہے اپنا راستہ کاٹ کے اور دوسرے جو یہ پکڈنڈیاں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ پہ توکل کیسے کیا؟ کہاں چلا گیا وہ؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آخری چیز اس حوالے سے پھر آپ بریک لے لیجئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ظاہر ہے ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، اور جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں جو ہیں وہ انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں تمام نبیوں کے اوپر آئی ہیں مجھ محمد کے اوپر اس سے زیادہ آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی نے اس کا بتایا کہ مصیبت کا آ جانا وہ آزمائش تھی یا عذاب تھا، کہ اس کا فرق کیسے ہوا، کسوٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آئے اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ آزمائش تھی، اور جب اب بندے کو مصیبت کوئی عذاب آئے اور بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف گڑگڑاتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو وہ آزمائش تھی، اللہ اس کو دور کر دے گا، اور اگر وہ دور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس سے جو ہے نا عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی بات کرتے ہیں، یہ وقت تک شارٹ بریک کا، حضرت یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں